انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سنیں اور اس کے اوپر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور اب بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ہم بتا رہے تھے کہ ڈاکٹرز کا جو رویہ ہوتا ہے مریضوں کے ساتھ، اگر وہ مشفقانہ ہو، ہمدردانہ ہو، تو مریضوں کی آدھی بیماری تو ویسے ہی چلی جاتی ہے اور مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بہتر ہاتھوں میں ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ وہ علاج کرواتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کرتے ہیں. ہم آپ کو ایک مریض کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے جن 2 ڈاکٹرز کے سپرد کیا، وہ ایسے تھے کہ جن کے قریب میں جا کے ایسا محسوس کرتا تھا کہ مجھے اب کوئی بھی بیماری نہیں ہے اور میں جو ہے نا بالکل مشفق ہاتھوں میں ہوں. تو ان کا رویہ کیسا تھا، اس سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے اور بہت ہی ہم صحیح راہ پہ قدم رکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہی مسکراتے اس طور پر کہ ان کی گھنی پلکوں کے نیچے سے ان کی آنکھیں بھی مسکرانے لگتی. کہتے بھائی کہاں ہو، بڑے عرصے تک غائب رہے. باتیں اس لب و لہجے میں اور اس طرح ہنس ہنس کر اعتماد، اعتقاد، دل آسائی اور دل ربائی کے ساتھ کرتے. دوستی اور بزرگی کی شان سے کہتے کہ مجھے خود محسوس ہونے لگتا تھا کہ میں ناحق پریشان ہوں. انداز گفتگو سے محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے بات اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے تقویت پہنچے، اور مجھ سے گفتگو کرتے تو اوروں کو محسوس ہوتا کہ دوسروں میں بھی اعتماد اور امید کی روح بیدار کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی باتوں میں جادو تھا. ہر شخص یہی سمجھتا کہ وہی رہے ہیں جو ہماری تقویت اور دلچسپی کا موجب ہے. جس امید اور اعتماد کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر انصاری اور ڈاکٹر بھاٹیہ کے حوالے کیا، وہ مجھے کہیں اور نصیب نہیں ہوا. ان کی پیشانی روشن فضا تھی جس میں مریضوں کو امید اور برآنے والی امید کے نقوش صاف نظر آتے تھے. اب مختلف ڈاکٹرز کا رویہ مختلف ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مشفق معالج اپنے مریضوں کے لیے بڑا سہارا ہوتا ہے. ان کو وہ سب کچھ بھی دے سکتا ہے جس سے وہ بچپن کے زمانے میں محروم رہے ہوں. آج سے نصف صدی پیشتر کے اکثر معالجین جو ہیں وہ بہت ہی بہترین ہوتے تھے اور وہ اس طرح سے سلوک کرتے تھے جیسے اگر کسی چھوٹے بچے کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہو، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اپنے گھر سے زیادہ آرام دہ گھر میں پہنچا دیے گئے ہیں. ماں باپ سے الگ ہو کر آیا لیکن ان سے زیادہ مہربان مشفق ماں باپ کی گود میں ڈال دیا گیا. اب اس کے بارے میں ہم تو یہی کہیں گے کہ آج کل تو وہ طریقہ کار نہیں ہے، لیکن اگر جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ اس طریقے کو اپنائیں تو کم از کم اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ایک مغربی طبیب یعنی کہ مغربی ڈاکٹر کے بقول نوجوانی میں اس پر افسردگی کا دورہ پڑا. صرف مغربی معالج جو ہے میرے لیے اس کا کماقو حل نہیں تھے. ہر چند بحرانی نفسیاتی کیفیت میں معنی اداسی دوا لینا کبھی ضروری ہوتا ہے. ہر چند لوگوں کا خیال ہے کہ روحانی اشغال ہر مرض کی دوا ہیں، مگر بعض مسائل جو حل ہونے میں نہیں آتے، مثلاً ازدواجی آویزشیں، عزت نفس کے مسائل، غمناک بچپن کی ناخوشگوار یادیں، بدحواسی، قربتوں اور فاصلوں کے سلسلے، نشہ بازی کی اصلاح کے لیے نفسیاتی معالجہ بھی ضروری ہو جاتا ہے. بہرحال اصل پناہ روحانیت میں ملتی ہے. دعائیں، مراقبے، ذکر و فکر، یوگا اور اپنے اندرونی جائزے سے اندرونی کیفیت کا شعور اور واقفیت ہوتی ہے. یہ علم ہوتا ہے کہ کن حالات نے انتباہ حالی تک پہنچا دیا ہے. روحانیت میں انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف سفر ہوتا ہے. اگر آدمی کو اپنا شعور ہو جائے تو پھر اس کے لیے اس سے نکل کر کمیونٹی کی منزل تک پہنچنا دشوار نہیں ہوتا.
روحانی مشقیں انفرادیت کے خول سے نکال کر انسان کو اجتماعی اور عالمگیر احساس پیدا کرتی ہیں۔ انسان معاشرے کے لیے جیتا ہے، اپنی کمیونٹی کے لیے جیتا ہے، اپنے ملک کے لیے جیتا ہے۔ آدمی کو شعور ذات ہونا چاہیے، اپنا شعور ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کے خول سے نکل سکے۔ اگر وہ صرف اپنے خول میں رہے گا تو تنہائی اور پریشانی میں مبتلا رہے گا۔ اگر دوسروں کو حقیر و فقیر اور صغیر سمجھے گا تو صرف کائنات کا قائل ہوگا، تو اس دنیا میں زندہ رہنا اور کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص تنہا سفر کرتا ہے وہ تیز سفر کرتا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ان دونوں نظریوں میں توازن اور اعتدال کی ضرورت ہے۔ زندگی بے ہمہ و باہمہ ہے، یعنی سب سے علیحدہ بھی ہے اور سب کے ساتھ بھی۔ یہی روحانیت کا منشا بھی ہے۔ نفسیاتی علاج کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ روحانی طریقے اور نفسیاتی علاج ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ فی زمانہ ماہر علم نفسیات کشش، بندھن اور قربت کے الفاظ اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے ماہر حیاتیات اور طبیعیات کرتے ہیں۔ نیوٹن کے نظریہ ثقل اضافی میں تمام کائنات گوند سے باہمی چپکی ہوئی ہے، جو ایک لحاظ سے اظہار ہے کائناتی محبت کا۔ اپنے اندر خوف، درد یا اپنے تاریک پہلوؤں سے واقفیت حاصل کرنے اور ان سے نجات دلانے کے لیے بعض اوقات مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی ناپسندیدہ شخص یا دشمن کو کوئی پلندہ تصور کر کے اس کے اوپر جو ہے اپنے نظریات کو ظاہر کریں اور اپنے اس کو مارے پیٹیں تاکہ اپنا جو ہے نا خوف اور وہ جو ہے اس سے باہر نکل سکیں۔ اس طریقے میں نہایت نرم مزاج افراد بھی سخت مزاج ہو کر نہایت سفاکی سے مارتے پیٹتے ہیں۔ اس پر عامل ایک شخص کے بقول جب میں نے ہاتھ میں ہنٹر اٹھایا تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس بے جان گڈے کو مار کر مجھے کیا حاصل ہوگا۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ اپنی زندگی میں جس کسی رشتہ دار، دشمن، رفیق کار یا رہنما سے ناراض ہوئے، آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ آپ اس گڈے کو نہیں بلکہ اس شخص کو مار رہے ہیں۔ اس طرح آپ کا اندرونی قہر اور زہر خارج ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کوڑے برسانے شروع کیے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اس قدر عرصہ گزرنے کے بعد بھی مجھے اپنے ایک ناپسندیدہ استاد، ایک رشتہ دار، ایک ہم جماعت اور ایک خاتون دوست کے خلاف نہایت غصہ تھا۔ میں نے اپنا غصہ پوری طرح نکال دیا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تصور میں پیٹے جانے والے لوگ سخت متعجب، پریشان، خوفزدہ بلکہ دہشت زدہ دکھائی دیے، جیسے پوچھ رہے ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ بلکہ بعض نے ناراض ہو کر جوابی کارروائی بھی کرنی چاہی مگر کر نہ سکے اور ڈھہ گئے۔ میں خود 20-30 منٹ کی ہنٹر بازی کے بعد پسینے پسینے ہو گیا۔ یہ سب واضح سفاکی تھی۔ مجھے خود اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی بلکہ اندر ہی اندر سخت ہے جان اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اب بھی جب اس کا خیال آتا ہے تو اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ اس سے نفرت اور عداوت میں بھی اضافہ ہوا، یعنی انتقام لینے سے اندرونی قہر اور انتقام سرد نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے لیے جو سب سے بہتر چیز ہے وہ معاف کرنا ہے۔ اشرف المخلوقات کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ غصے کو پینا، لوگوں کو معاف کرنا، اور کیونکہ آپ کا بنانے والا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔